بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ 25% جو پیپر پیٹرن ہے اس میں تبدیلی لائی گئی ہے اور اس کو کنسیپچول کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے سے مشکل تر بنایا گیا ہے۔ کل کلاں کو یہی افسر شاہی، یہی جو تعلیمی محکمہ ہے اس کے ذمہ داران اپنے ہیڈ ماسٹرز پہ، اپنے اے ای اوز پہ، اپنے ڈی ای اوز پہ برسیں گے کہ جی یہ رزلٹ کیا آیا جی۔ گجرانوالہ پنجاب کا 6 اضلاع پر مشتمل سب سے بڑا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ عرصہ دراز سے اس کے جو ضلعی مقام ہیں ان میں سے بعض پبلک یونیورسٹی بن چکی ہے، لیکن گجرانوالہ کو اس حوالے سے بالکل جو ہے نا نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے بچے اور بچیاں دوسرے شہروں میں جا کر خوار بھی ہو رہے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے اور اضافی مالی وسائل۔ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ریڈی والے کی بچی جو ہے وہ ٹاپ کرتی ہے، کبھی ایک پھل فروش جو ہے اس کا بچہ ٹاپ کرتا ہے، اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے اور اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور وہ ٹاپ کرتا ہے۔ اصل ذہانت اور اصل قابلیت تو ان بچوں میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ ود عثمان رشید میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کسی بھی ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان ممالک کی حکومتیں اپنے ملک میں قائم تعلیمی اداروں کی سرپرستی کرتی ہیں اور انہیں سہولیات دیتی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال گزشتہ سالوں میں میٹرک تک پاکستان کے ہر طالب علم کو مفت تعلیم بین الاقوامی معیار کے مطابق مہیا کرنا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں حکومتیں آتی نہیں، تاہم وہ اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکیں، اور پاکستان میں تعلیم کو مسلسل نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے۔ اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل سیکرٹری گجرانوالہ چیمبر آف ایجوکیشن جناب محمد کاشف سجیل صاحب، تو اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم محمد کاشف صاحب۔ جی وعلیکم السلام عثمان صاحب، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان کے اندر تعلیم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کہ کوئی بھی مربوط کوششیں دیکھنے کو نہیں مل رہی، کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعتبار سے اگر یہ ایسا ہی ہوتا رہا تو پاکستان کا تعلیمی مستقبل کیا ہوگا؟ عثمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی آج ایک حساس موضوع ہے جس پہ دعوت فکر دی ہے۔ اور پاکستان جیسا ملک ہے، اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی میں چند لمحے پہلے ہی ڈیٹا سکرول کر رہا تھا تاکہ جب ناظرین تک کچھ معلومات پہنچیں تو ایک مستند معلومات ہوں۔ تو یونیسیف کے لنک کے مطابق پاکستان میں اس وقت 2 کروڑ اور 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ میں نے محتاط انداز میں ہی آپ کو تعداد بتائی ہے، ویسے تو اصل میں تعداد 2 کروڑ 80 لاکھ کی تعداد ہے جو پاکستان میں بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اور کہنے کو فراہمی تعلیم ریاستی ذمہ داری ہے، اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ آج 77 سال ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی گورنمنٹ اس ذمہ داری کو لینے کو نہ صرف تیار نہیں ہے بلکہ وہ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ ذمہ داری والدین پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ میٹرک تک تعلیم کی مفت فراہمی اور اعلیٰ معیار کی فراہمی ریاستی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری سے انحراف آئین سے در حقیقت ایک انحراف ہے، جس پہ نہ ہماری کوئی عدلیہ کبھی ایکشن میں آئی ہے، نہ کبھی ہماری انتظامیہ نے اس پہ غور کیا ہے، نہ کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ شاید اس لیے کہ ان کے بچے تو ظاہر ہے وہ کیمبرج میں پڑھتے ہیں، وہ وسائل رکھتے ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا غرض ہے کہ وہ غریب کا بچہ پڑھتا ہے، پڑھے نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ تو میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک نہیں 2 پاکستان والا نظام ہے۔ ایک پاکستان اشرافیہ کا پاکستان ہے، ایک پاکستان غریب کا پاکستان ہے۔ غریب کا پاکستان جو ہے اس کے بچے نہیں پڑھ رہے اور اشرافیہ کے جا کے باہر پڑھ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد بچوں کی تعلیمی اداروں سے باہر ہے، جس کی ابھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور میرا خیال ہے کرونا 2020 کے بعد سے یہ حالات بدلتے رہے ہیں، اور وہاں سے جو تعلیم کے اندر بچوں نے تعلیمی اداروں کو چھوڑا ہے، اور شاید وہ دوبارہ وہاں واپس نہیں جا سکے، کیونکہ بہرحال بہت سارے لوگ فیملیز، ان کا جو ذریعہ روزگار تھا وہ متاثر ہوا، اور تسلسل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں
کہ بالخصوص میٹرک لیول پہ بچوں کا جو ہے وہ تعلیمی ادارے چھوڑنے کا رجحان بڑھ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس رجحان میں بالخصوص کون سے مسائل ہیں کہ بچے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو چھوڑ رہے ہیں؟ ابھی بھی علم میں آیا ہے کہ 9th کلاس کے جتنے بچے پچھلے سال گجرانوالہ بورڈ میں اپیئر ہوئے ان میں سے کثیر تعداد میں بچوں نے اس سال میٹرک کے داخلہ کے اندر جو ہے وہ داخلہ نہیں بھیجا، اور ظاہر ہے جب داخلہ نہیں بھیجا تو وہ امتحان بھی نہیں دیں گے، تو وہ بچے ادارے چھوڑ گئے. تو کیا وجوہات ہیں، اور اس حوالے سے حکومت کو کیا اس کی سوچ بچار کرنا چاہیے کہ بچے تعلیمی ادارے نہ چھوڑیں اور اپنی میٹرک تک کی تعلیم کو بالخصوص جو ہے وہ تو ضرور پورا ہونا چاہیے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ نے، بڑی درست نشاندہی کی ہے. میٹرک تک کی تعلیم تو سمجھے کہ بنیادی تعلیم ہے، اس کو تو لازمی ہی پورا ہونا چاہیے. اور جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ بالکل گجرانوالہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا اویلیبل ہے. ہم یہ ٹینڈنسی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹینڈنسی ہے، جو ٹرینڈ چل رہا تھا کہ ہر سال پاپولیشن کے ساتھ، کیونکہ گجرانوالہ 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا شہر، تو جو ٹینڈنسی تھی، جو ٹرینڈ تھا کہ ایوری ایئر 20,000 اسٹوڈنٹس انرولمنٹ میں ایکسیڈ کرتے تھے. لیکن یہ 2020 سے لے کے اب تک کا جو ٹرینڈ ہے اس میں ڈاؤن فال ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، المیہ یہ دیکھیے آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن ہر سال جو بچے انرول ہو رہے ہیں 9th کلاس کے لیے وہ ایوری ایئر 20 سے 25 ہزار بچے کم انرول ہو رہے ہیں. اگر آپ اٹھائیں گے 2018 کا ڈیٹا تو اس میں آپ دیکھیں گے 2,56,000 کے قریب بچوں کی انرولمنٹ ہے تقریباً. لیکن وہی انرولمنٹ اب آپ اٹھائیں گے جا کے 2022 کی انرولمنٹ اٹھائیں گے تو وہ 2,16,000 کے قریب یا 9,000 کے قریب کی انرولمنٹ ہے. اب یہ دیکھیے کہ آبادی تو اس دوران میں بڑھی ہے، انرولمنٹ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ہوا کیا ہے کہ کاروباری اور معاشی مشکلات ہیں، بجلی کے بلوں نے عوام کو مار دیا ہے، اور پھر سرکار تو اپنا ذمہ داری بالکل ہاتھ اٹھا گئی ہے، سرنڈر کر گئی ہے جی بالکل، اور لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو وہ یہی مناسب خیال کرتے ہیں کہ چلیں بچے پہ پڑھانے کے لیے جو ہے وہ جو خرچ کرنے ہیں وسائل، اس کی جگہ بچہ کسی جگہ پہ جائے، چائلڈ لیبر کے طور پہ جائے، اور کچھ کما کے گھر پہ لے کے آئے. تو یہ بہت آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے جی اس معاملے میں. بالکل ایسا ہی ہے. اس سال مئی کے اندر بالخصوص 9th کلاس کے بچے امتحانات سے فری ہوئے، اور پرائیویٹ سکولز نے بالخصوص اس کے لیے کوشش کی کہ تعطیلات گرما جو ہے وہ 10th کلاس کے لیے اور 9th کلاس کے بچوں کو نہ دی جائیں، کیونکہ ان کا اس سال بالخصوص جو ہے وہ پڑھنے کے ایام جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. اس حوالے سے میڈیا میں بھی کوشش کی گئی جی بالکل ہوئی، اور خوب جو ہے وہ رہنمائی کی گئی. سوشل میڈیا پہ بھی اساتذہ نے، اسکول آنرز نے اس حوالے سے رہنمائی کی. تاہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور چھٹیاں دے دی گئیں، اور ابھی 20 اگست تک چھٹیاں ہیں اور 21 کو اسکول لگے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میٹرک کے بچے اس سال کن مشکلات سے دوچار ہوں گے، اور اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سمر کیمپ کی اجازت نہیں دی گئی تو کم از کم 1 اگست سے ان 2 کلاسز کو اجازت دے دینی چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں ان بچوں کو پڑھایا جائے اور ان کو تسلسل کے ساتھ جو رہنمائی ہے وہ فراہم کی جائے؟ جی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جی، بہت بڑا المیہ اس لحاظ سے ہے کہ 10th کلاس کے جو بچے ہیں ان کا تعلیمی سیشن جو تھا اس کا آغاز اپریل سے ہوتا تھا. پیپر دے لیتے تھے، اپریل سے وہ بچے آتے تھے. اس بار انسرٹن پوزیشن رہی، آپ کے علم میں تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ رہا، کچھ لاسٹ ایئر کی جو بیک لاگ تھے وہ بھی آئے، اور یہ بچے تقریباً مئی کے لاسٹ میں جا کے فارغ ہوئے. مئی میں ان کا سیشن شروع ہوا اور ساتھ میں ہی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا چھٹیاں. تو ان کا جتنا بھی ایکڈیمک کیلنڈر تھا جو پہلے 285 ڈیز پہ مشتمل تھا اور شرنک ہو کے یہ تقریباً 250 ڈیز پہ آ گیا جی، 250 ڈیز پہ آ گیا. اور ان بچوں نے جا کے بالکل مارچ کے اوائل میں پیپر دینے ہیں.
مارچ کے اوائل میں پیپر دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے سمر ویکیشن نکال لیں, آپ اس میں سے ونٹر ویکیشن نکال لیں, آپ اس میں سے جو گسٹڈ ہالیڈیز ہے وہ نکال لیں, تو ان کے پاس آ جا کے گنتی کے صرف 6 ماہ باقی بچتے ہیں جس میں انہوں نے پورے سال کے تدریسی عمل کو مکمل کرنا ہے. اور بالخصوص بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ 25% جو پیپر پیٹرن ہے اس میں تبدیلی لائی گئی ہے اور اس کو کنسیپچول کر دیا گیا ہے, یعنی پہلے سے مشکل تر بنایا گیا ہے, اور دوسری طرف پڑھنے کے دن بھی کم ہیں. تو جی آپ نے بھی کوشش کی ہے, ہماری جو برادر تنظیمات ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے, والدین بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں اس بیوروکریسی کا, ہم اس اشرافیہ کا کیا کریں جن کو تو یہ ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگی اور اس کو روٹی نہیں ملتی تو وہ ڈبل روٹی کھا لیں. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے تو بھائی چھٹیوں پہ ہیں, وہ تو بچے تو گئے ہیں, کوئی فارن ٹور پہ گیا ہے, کوئی جناب ناردرن ایریاز میں گیا ہے, ان کو کیا پتا کہ وہ تو وسائل یہ نہیں رکھتے کہ وہ اپنے گھر کے باہر قریب ترین پارک میں چلے جائیں. تو یہ تو بہت بڑا, جب یہ بچے میٹرک کے ایگزام میں بیٹھیں گے اور ایس ایل او بیس پیپر دیں گے اور یہ کنسیپٹل پیپر دیں گے, کل کلاں کو یہی افسر شاہی, یہی جو تعلیمی جو محکمہ ہے اس کے ذمہ داران اپنے ہیڈ ماسٹرز پہ, اپنے اے ای اوز پہ, اپنے ڈی ای اوز پہ برسیں گے کہ جی یہ رزلٹ کیا آیا جی. جب وہ رزلٹ جو ہے وہ بلو 17% آئے گا, بلو 18% آئے گا, کسی جگہ پہ گورنمنٹ اسکول کا رزلٹ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر آئے گا, تو تب ان کو یہ خیال آئے گا کہ ہے اپنے ہاتھوں سے کس تباہی کی بنیاد رکھی ہے. اگر یہ اس کا بہت جلد ازالہ نہ کیا گیا, جلد سکول نہ کھولے گئے, تو ایک ایسا ایک انسانی ایک تعلیمی اور تدریسی بحران جنم لے گا جس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. جی اس حوالے سے آپ والدین سے کیا توقع کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے کوئی مطالبہ اور کوئی ٹرینڈ نہیں چلا کہ بچوں کو پڑھایا جائے, اسکول کھولے جائیں اور سمر کیمپ کی اجازت دی جائے؟ ہم نے تسلسل سے دیکھا سوشل میڈیا پر والدین مختلف امور پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے قیمتی مستقبل کے لیے والدین کی طرف سے ایسی کوئی آواز جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی. تو والدین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے کہ تعلیم کے حصول کے لیے اور اس کے تسلسل کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ بچے جو ہیں والدین کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. بحیثیت استاد بچے ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں. اگر ہم اس کی پراپر دیکھ بھال نہیں کریں گے, ان کو تدریسی ایام پورے نہیں دیں گے, ان کے سلیبس کی دہرائی نہیں ہوگی, ان کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے, تو نتائج بہت اچھے نہیں ہوں گے, خوشکن نتائج نہیں ہوں گے. ہر والدین کے پاس موبائل ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا موبائل اٹھائیں, اپنا میسیج ریکارڈ کریں, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیں, فیس بک پہ دیں, واٹس ایپ پہ گروپس میں شیئر کریں. اگر فرض کریں کہ یہ اتنی ایبلٹی اور صلاحیت نہیں رکھتے, یہ میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں, اگر وہ اتنی ایبلٹی اور صلاحیت نہیں رکھتے تو اس طرح کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں اور دیگر جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں, ماہرین تعلیم یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو کم از کم ان پروگرامز کو شیئر کریں, مختلف گروپس میں شیئر کریں, اپنی کمیونٹی میں شیئر کریں, اپنے ریلیٹیوز میں شیئر کریں, تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ حکام بالا تک پہنچے اور ان کے جو کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی وہ اس بات کو اہمیت کو سمجھیں کہ جب وہ سکول کھولیں گے تو اسی میں ہی ان بچوں کی بقا ہے, ان والدین کی بقا ہے, ہمارے معاشرے کی بقا ہے. ادروائز وہ بچے سارا دن سنوکر کلبز میں گزار دیتے ہیں, وہ بچے ون ویلنگ کرتے ہیں, وہ بچے کائٹ فلائنگ کرتے ہیں, وہ بچے وہ کہہ لیں کہ نہروں میں نہاتے ہیں جا کے, تو ادروائز تو یہ ایکٹیویٹی رہ جائیں گی اور کوئی صحت مند ایکٹیویٹی تو ان کے لیے ہے نہیں. تو یہ جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے یہ تعلیمی اداروں کو کھولنا چاہیے, والدین کو بالکل اپنی توانا آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ آواز ان کے بچوں کے حق میں ہے, اور اس طرح کے پروگرام کو ان کو لازمی طور پہ شیئر کرنا چاہیے. گزشتہ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب کا اور پاکستان کا ریگولر تعلیمی نظام ہے, پبلک سیکٹر کے تعلیمی ادارے, پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے, اور اس کے بالکل قریب ترین کیمبرج سکول سسٹم جو ہے وہ دن بدن اس کے اندر جو ہے وہ عوام الناس کا جو رجحان جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جو تعلیمی سال ہے وہ اگست میں شروع ہوتا ہے اور مئی میں ختم ہوتا ہے, اور ایک تسلسل ہے اس نظام کے اندر, اور کبھی بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ ان سکولز کے نظام کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہو. تو وہاں تو معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی نوبت آئی تو ہم نے جو
ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے یا پنجاب مینجمنٹ ہے، تو ان کو حساس پایا کہ اس حوالے سے تو بالکل جو ہے نا جی تسلسل کو قائم رکھا جائے، اور جب بھی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پبلک سیکٹر کے تعلیمی ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہی ان کا ہدف ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے جی؟ جی وہ تو ایسا ایریا نا جی، وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں، وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں۔ وہ جیسے ہم سنتے ہیں نا جی مقدس گائے والا معاملہ، تو بہت مقدس جگہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کے بچے پڑھتے ہیں نا جی، وہاں پہ ہمارے آپ کے یا جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے بچے تو نہیں پڑھتے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ایک بچے کی تدریس پہ ماہانہ وہ 15 سے 20 ہزار روپیہ صرف فیس کی مد میں دے رہا ہے، تو آپ دیکھیے باقی اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ تو ایک نو گو ایریا ہے، اور یہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ارادتاً یہ عمل ہے، یہ غیر ارادی عمل نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو ایک واک اوور دینے کی کوشش ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ریڈی والے کی بچی جو ہے وہ ٹاپ کرتی ہے، کبھی پولیس کانسٹیبل کا بچہ ٹاپ کرتا ہے، کبھی ایک پھل فروش جو ہے اس کا بچہ ٹاپ کرتا ہے، اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے اور اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور وہ ٹاپ کرتا ہے۔ اصل ذہانت اور اصل قابلیت تو ان بچوں میں ہے، تو ان سے خوف زدہ ہو کے ان کے استادوں کو کبھی وہ مردن شماری پہ لگا دیتے ہیں، کبھی وہ الیکشن ڈیوٹی پہ لگا دیتے ہیں، کبھی وہ ڈینگی کے پیچھے ڈال دیتے ہیں ان کو، کبھی وہ پولیو کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور کوئی کام نہ ملے تو ان کو الیکشن ڈیوٹی دے دیتے ہیں۔ جو الیکشن ابھی پتہ نہیں کبھی ہونے ہیں، شیڈول بھی ہے یا نہیں ہے، یا جب بھی ہوں، یعنی کہ ان کے جو غریب غربا کے بچے، جو مڈل کلاس کے بچے، جو لوور مڈل کلاس کے بچے، ان کے استاد جو صاحبان ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کو پڑھانے کا جو اصل فریضہ ہے، ان کو وہ فریضہ سر انجام نہیں دینے دینا، ان کو ان کاموں میں مشغول رکھنا جو ان کا کام نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ان کے لیے بے شمار محکمے موجود ہیں، اور جو کیمبرج سسٹم ہے، کیمبرج سسٹم تو مقدس گائے ہے جی۔ کیمرا سسٹم تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر آپ بات کریں گے تو پوری کی پوری اشرافیہ ایسے جیسے آپ نے کسی بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈال دیا، تو اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ظاہر ہے تو آپ اپنی بھی آپ کو سلامتی عزیز ہے، مجھے بھی اپنی سلامتی عزیز ہے، تو اشرافیہ تو کبھی اس پہ نہیں سنیں گی۔ اشرافیہ تو ہمیشہ وہ نزلہ تو ہمیشہ کمزور پہ گرے گا، تو کمزور تو ہم ہیں، آپ ہیں، اور یہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، گورنمنٹ سکول ہیں، تو ان پہ نزلہ گرنا ہے، اور وہی مقدر ہے۔ جب تک ہم اپنی توانا اور بھرپور آواز نہیں اٹھائیں گے، مل کے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر یہ آواز اٹھائیں کہ بھئی ہم پولیو ڈیوٹی کے لیے نہیں ہیں، ہم الیکشن ڈیوٹی کے لیے نہیں ہیں، ہم ڈینگی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں، تدریس کا کام ہے، ہم سے تدریس کا کام لیں، ہم بچوں کو پڑھانے کے استاد ہیں، ہم گلیاں محلے ماپنے کے استاد نہیں ہیں۔ اور اسی طرح والدین اپنی یہ آواز اٹھائیں کہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ ہم بچوں کو وہاں پہ فارغ بیٹھنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر ہے جو تبدیلی آئے۔ ادروائز تو ہم یہ دیکھتے رہیں گے، اور یہ آپ اپنے دل کی بڑھاس نکالیں گے، میں اپنے دل کی بڑھاس نکالوں گا، نیچے 3 4 5 کمنٹس آ جائیں گے، کوئی 20 25 شیئر ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے جی ہم نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، تو نظام تو نہیں بدلے گا۔ نظام بدلنے کے لیے ہم سب کو خود کو بدلنا ہوگا، اور بدلنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا جی۔ تعلیم کی پسماندگی اور اس حوالے سے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کے رویے کے حوالے سے ہم محو گفتگو ہیں، تو اسی ضمن میں بات ذہن میں آ گئی کہ گوجرانوالا جو ہے وہ پنجاب کا 6 اضلاع پر مشتمل سب سے بڑا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اور عرصہ دراز سے اس کے جو ضلعی مقام ہیں ان میں سے بعض پر یونیورسٹی، پبلک یونیورسٹی بن چکی ہے، لیکن گوجرانوالا کو اس حوالے سے بالکل جو ہے نا نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کا پہلا حق تھا کہ یہاں کے عوام الناس کو جو ہے نا یہ سہولت دی جاتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے بچے اور بچیاں دوسرے شہروں میں جا کر جو ہے وہ خوار بھی ہو رہے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے، اور اضافی مالی وسائل خرچ کر رہے ہیں جی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم کیا گوجرانوالا اور اہل گوجرانوالا کا حق نہیں ہے، اور کیا جو ہے فیصلہ ساز جو ہیں وہ ہمیشہ گوجرانوالا کے عوام کو اس نعمت سے محروم رکھیں گے؟ جی، گوجرانوالا کی جو سیاسی قیادت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کا فیلئر ہے۔ گوجرانوالا آپ کوئی سی بھی حکومت اٹھا دیں، چاہے وہ مارشاء اللہ کا دور ہے یا کوئی سا بھی ایک دور ہے،
تو گجرانوالہ کے پاس بڑی بڑی وزارتیں رہی ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، لیکن گجرانوالہ میں تعلیم کے لحاظ سے کوئی مؤثر کام نہیں ہو سکا۔ گجرانوالہ میں نہ پراپر یونیورسٹی بن سکی ہے، اور بنیادی طور پہ لاہور کی قربت نے گجرانوالہ کو بہت نقصان دیا ہے۔ جب بھی ہم قیادت سے بات کرتے ہیں، وہ کوئی بھی مقامی قیادت ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ صاحب اقتدار ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ کہتے ہیں پھر کیا ہے جی، پھر کیا، یہ 2 قدم کے فاصلے پہ، گھنٹے ڈیڑھ کے ڈرائیو پہ آپ کو یونیورسٹی مل جاتی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، آپ کو نہیں اندازہ کہ 5واں بڑا شہر ہے، کیسے میری بہنیں اور بیٹیاں کیسے یہ بسوں میں دھکے کھائیں گی، ٹرین میں دھکے کھائیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گی۔ آپ کو تو اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں، آپ کے پاس تو ہر بچے کے لیے علیحدہ سے گاڑی ہے، ہر بچے کے لیے علیحدہ سے ڈرائیور ہے۔ وہ میری بہن اور بیٹی کیا کرے گی، وہ میرا بیٹا اور بھائی کیا کرے گا جو بسوں میں دھکے کھاتا ہے؟ جی ناظرین، ابھی آپ تعلیمی مسائل، تعلیمی محرومیوں پر گفتگو سن رہے تھے۔ ہم نے اپنے تئیں ارباب اختیار تک ان مسائل کو آج کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں بہتر اقدامات دیکھنے کو ملیں گے، اور انشاءاللہ تعلیمی میدان میں ترقی دیکھنے کو ملے گی، اور پاکستان جو ہے وہ ہر اعتبار سے ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔